اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے کہ وہ حضرت کن کی بیٹی تھی اور کن نبی کی بیوی تھی اور کن نبی کی ماں تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور عجیب حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک ہرات سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں ان کا گزر ایک ایسے شہر میں ہوا جہاں محلے یا جشن کی کیفیت تھی۔ لوگ بیش قیمت ملبوسات سے آراستہ تھے اور ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسا ہنگامہ بھرپا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی نے اپنا شور خود منتخب کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بادشاہ کی بیٹی دوپہر کے وقت سوار ہو کر لوگوں کے ہجوم سے گزرتی ہے۔ ابھی تک اس کی نظر انتخاب کسی پر نہیں پڑی، اب اس کے آنے کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے کہ شہزادی کی سواری آ پہنچی۔ اس کی نظر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی۔ صحت مند جسم اور چہرہ جلال نبوت سے منور تھا۔ فوراً اعلان کر دیا کہ میری شادی اس مسافر سے ہوگی۔ شاہ کرندے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لے گئے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کا انتخاب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا ہونے والا داماد کوئی صاحب ثروت ہوگا۔ اب جو سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک نادر آدمی کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال سمجھایا کہ تیرا اس کا جوڑ نہیں ہے، اپنے خیال سے باز آ جا، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قول پر جمی رہی۔ چنانچہ مجبوراً بادشاہ نے اپنی لخت جگر کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ چند دن وہاں گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انہیں بہت روکا، لیکن آخر ان کے اصرار سے مجبور ہو کر انہیں بھی اپنے ہمراہ لے لیا اور مصر کی طرف چل دیے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کا بادشاہ نہایت ہی ظالم اور بدکار ہے، اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی عورت جب تک بادشاہ اس کو ملاحظہ نہ کرے نہ مصر کی حدود سے گزر سکتی ہے نہ وہاں قیام کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صندوق میں بند کر کے حدود مصر سے گزارنا چاہا کہ بادشاہ کے ضرر سے محفوظ رہیں، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھول لیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ عورت کہاں لیے پھرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں اور یہ عورت میری ایک قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا شام جانے کا ارادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم دونوں کو ابھی چند روز یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ملازموں کو ان کی رہائش کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً وہاں قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ کی نیت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صاف نہ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بادشاہ بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا کریم، مجھے اس کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مفلوج اور بعض روایتوں کے مطابق اندھا کر دیا۔ اب وہ نہایت عاجزی سے گر گڑایا، اے نیک خاتون، میری خطا معاف کر اور خدا سے دعا کر کہ مجھے اپنی اصلی حالت میں لوٹا دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا شوہر خدا کا محبوب پیغمبر ہے، تو اس سے معافی مانگ۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاف کیا اور اس کے حق میں دعا مانگی۔ بادشاہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا اور اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیک سیرت عورت پیش کی جن کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے
कनान पहुँचे। वहाँ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कोई औलाद ना थी। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुछ अफसरदा से रहने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसी दूसरे मकाम पर छोड़ आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें इस मकाम पर छोड़ आए जहाँ आजकल खाना काबा है। अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा किए कि वहाँ आबादी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हमरा वहाँ ही तशरीफ़ ले आए। मुद्दत गुजर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हो गई। इनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि खाना तन्हा ना खाते थे, किसी न किसी मेहमान को ज़रूर अपने साथ शरीक करते। एक दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 7 रोज़ तक कोई मेहमान ना आया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए। 7वें दिन दोनों जवान मुसाफिराना हैसियत से आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेहद मुसरत हुई। फ़ौरन एक बछड़ा ज़िबा किया और इसका गोश्त भूनकर मेहमानों के सामने रखा, लेकिन मेहमानों ने खाने को हाथ तक ना लगाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल में डरे कि शायद मेहमान नाराज़ हैं। इन दोनों ने हंसकर कहा कि ए खलीलुल्लाह, हम फरिश्ते हैं और लूत की कौम को सज़ा देने पर मुकर्रर हुए हैं। हम तुम्हें एक बेटे यानी इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी देते हैं। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर हंस पड़ी और फरमाने लगी कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो बुढ़िया और मेरा शोहर भी बूढ़ा है। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हो सकता है। ये कहकर वो चले गए। कुछ अरसे बाद सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ हज़रत इसहाक पैदा हुए और अल्लाह ताला ने उनकी अफसरदगी और हैरत को मुसरत में तब्दील कर दिया। हज़रत इसहाक बड़े जलीलुल कदर पैगंबर हुए। आज हमने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक सुना कि हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बूढ़िया होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा। हमें भी अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।